ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے یہ یو این ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کی قانونی اور سفارتی مضمرات کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہونے ہیں؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے اگر یو این ورکنگ گروپ کی کوئی رپورٹ آپ کے اوپر آتی ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ اقوام متحدہ جو ہے ایک غیر جس طرح کہ آپ سمجھتے تھے کہ وہ ایک اصولی فیصلہ کریں گے یا اصولی بات چیت کے اوپر بات کریں گے، یہ اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے. آپ نے دیکھا غزہ کے معاملے کے اوپر بھی انہوں نے کوئی بڑی واضح رپورٹ نہیں دی اس طرح جس طرح کہ آپ سمجھتے تھے، چاہے وہ انسانی حقوق کی پامالی کے لحاظ سے ہو، چاہے اس کے اوپر بین الاقوامی سسٹم میں لوگوں کو پابند کریں. اقوام متحدہ کے اوپر بڑی حد تک امریکہ کا اثر و رسوخ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معتد جو باقی جو ممالک ہیں، جو حامی ممالک ہیں، ان کا بھی اثر و رسوخ ہے. تو یہ ایک طرف تو بات درست ہے، ہمیں سفارتی سطح کے اوپر زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی اور ہمیں یہ رپورٹ آنے سے پہلے اس کو روکنا بھی چاہیے تھا اور اس کے اوپر کچھ لابنگ بھی کرنی چاہیے تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ وہاں سے آ رہا ہے وہ اب اتنا منصفانہ نہیں ہے جیسے کہ آپ توقع رکھتے تھے ایک بین الاقوامی سسٹم سے. اچھا یہ فرمائیے کہ اس کو ہم اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے سکتے ہیں، اس کو مسترد کر سکتے ہیں، یا اقوام متحدہ جیسا ادارہ جو ہے وہ ہمارے معاملات پر کوئی رائے دہی کر سکتا ہے، اس کو کوئی قانونی حق ہے؟ دیکھیں قانونی حق تو ظاہر ہے یہ ایک واضح اس پہ تشریح کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں تک بات آتی ہے آپ کی اندرونی معاملات کی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کا جو واحد حق ہے وہ کسی بھی ریاست یا کسی بھی ملک کے پاس ہوتا ہے. لیکن جہاں باتیں آتی ہیں بین الاقوامی انسانی حقوق کی پامالی کے اوپر اور ان کے ساتھ منسلک مختلف قرارداد یعنی مختلف کنونشنز کی جو آپ نے سائن کی ہوئی ہیں، اس لحاظ سے ظاہر ہے آپ اس بات تک عمل درآمد کے پابند ہوتے ہیں. لیکن جو یو این ورکنگ گروپ ہے یہ ایک طرح سے ایڈوائزری گروپ ہے، یہ اس وقت اس کی کوئی قانونی حیثیت اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ آپ کو پابند کرے. یہ ایک طرح سے ایک بین الاقوامی اوپینین آپ کے خلاف جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تیار کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو یو این ورکنگ گروپ ہے اس ورکنگ گروپ کے بعد اس قرارداد کی آگے یہ کہاں پیش کی جاتی ہے، یا اس کی جو آگے والا جو حصہ ہے وہ کس طرف جاتا ہے، وہ کس کمیٹی کی طرف جائے گی اور اس کمیٹی کی جو ہے آگے طاقت کیا ہوئے گی. اس وقت تو یہ ایک ورکنگ گروپ کی تجویز ہے تو اس کی زیادہ تر جو اہمیت ہے وہ ایڈوائزری ہے، لیکن آپ کے اوپر قانونی طور کے اوپر آپ کو پابند نہیں کرتی. اچھا یہ تو اب طے ہے کہ یہ لابنگ کا نتیجہ ہے، ایک پارٹی نے لابنگ کی اور وہاں 368 ارکان کو قائل کر لیا کانگریس میں، جن میں ریپبلکن بھی ہیں، ڈیموکریٹس بھی ہیں، یہاں بھی انہوں نے لابنگ کی. لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو سفارتکار ہیں، ہمارا جو سفارتی مشن ہے، ہمارے جو پاکستان نے بھی تو لابیسٹ جو ہیں وہ ہائر کیے ہوں گے، ان کی کارکردگی اتنی صفر ہے کہ وہ ان قراردادوں کو نہ روک سکے ہیں، نہ ان کی جو ایک شدت اور حدت تھی وہ کم کر سکے ہیں. آپ نے بہت اہم سوال کیا. دیکھیں جہاں تک یو ایس کانگریس کی بات ہے تو یو ایس کانگریس کے اندر کوئی بھی قرارداد منظور کی جا سکتی ہے. یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کہاں سے کس کانسٹیٹیوئنسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنی اس کانسٹیٹیوئنسی کے مطابق کام کریں. تو وہاں جو آپ کے پاس ایک خاص طبقہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں غیر مطلب جو پاکستانی باشندے ہیں جو ملک سے باہر جو ہے اس وقت رہ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا اثر و رسوخ جو ہے بڑی حد تک ان کانگریس مین کے اوپر پڑا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آخرکار ان کانگریس مین کے آپ کے ساتھ ایسے کون سے مفادات ہیں، کیونکہ امریکہ میں کوئی چیز بغیر مفادات کی نہیں ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کے کچھ مفادات ہیں جو ایک حکومت کے ساتھ منسلک تھے یا ایک سسٹم کے ساتھ منسلک تھے. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات کے ساتھ ان کے ساتھ کون سے ان کی مفادات ہیں جو منسلک ہیں. ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کی اس لابنگ کے سلسلے میں کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا تھی یا کاؤنٹر لابنگ کیا تھی حکومت کی، ریاست کی؟ دیکھیں جو بھی لابنگ تھی بہرحال وہ اتنی کامیاب نہیں تھی. اصولی طور کے اوپر تو آپ کے پاس کمرشل جو ریسرچ اسٹافرز ہوتے ہیں اس کے اندر پاکستانی جو بچے ہیں جو بالخصوص امریکہ میں کام کر رہے ہیں آپ کو ان کو ہائر کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ اگر آپ کسی لابنگ فارم کو کرتے تو اس کو آپ کرتے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے مسئلہ امریکہ کے اندر آپ کی لابنگ اسٹرینتھ کا نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میرے خیال سے جو آپ کی زیادہ بڑا چیلنج ہے وہ آپ کے لیے کہ جو اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ ہے اس میں آپ کی یہ تمام چیزیں آنا یہ ناقابل تلافی ہیں. اس پہ سفارتی سطح پہ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے اور یہ جو آپ نے نہیں کیا
اس کے اوپر سوالیہ نشان ضرور اٹھتا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کتنی حد تک ذرا زیادہ جو ہے مطلب زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ آپ اس سطح کے اوپر جو ہے بین الاقوامی سسٹم کو افیکٹ نہ ہو سکے، اس سطح پر آپ کے اوپر یہ تمام سوال نہ اٹھتے۔ امریکہ کے اندر جو تمام ڈائنامکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک اس وقت آپریشن عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے، دہشت گردی کا جو ایک عفریت ہے اس کا مقابلہ ایک قومی خواہش بھی ہے، قومی عزم بھی ہے، لیکن ابھی تک یہ اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا اس حوالے سے، یہ اسٹریٹجی ہے یا ویژن ہے یا آپریشن ہے، اس کی تو ایک آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اتفاق رائے نہ ہو تب بھی ہمیں یہ لانچ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اصل صورتحال کیا ہے اور آپریشن عزم استحکام ہے کیا۔ جب آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی کا ایک سامنا ہے اور اس کے اندر شدت آ رہی ہے، تو آپ کے کچھ لیپسز ہیں، ان لیپسز کو پورا کرنا جو ہے بنیادی مقصد ہے آپریشن عزم استحکام۔ اور جیسے کہ اس کا نام بتاتا ہے، وہ اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ ایک یہ عزم رکھتے ہیں کہ نہ صرف آپ پاکستان کو مضبوط کریں اور پاکستان کے اندر استحکام پیدا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو آپ کے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھی، ان کو مکمل کیا جائے۔ اس کے اندر جو 3 چیزوں کے اوپر جس پہ انحصار کیا گیا یا فوکس کیا گیا، اس میں سر فہرست یہ ہے کہ آپ جو ہے پولیٹیکل طور پہ، سیاسی طور کے اوپر، اکنامک طور پر، بین الاقوامی طور کے اوپر، ڈپلومیٹک طور پر، سفارتی سطح پہ جو چیلنجز ان کو دور کریں گے۔ دو 2015 میں جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن بھی ہوئی، آپریشن ضرب عزم کامیابی سے مکمل بھی ہوا، تو یہ شکایت اس وقت بھی سامنے آئی کہ جو آرمی کی سطح پہ، فوج کی سطح پہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو مکمل ہو گیا، لیکن جو سول ایڈمنسٹریشن نے کرنا تھا یا سول اداروں نے کرنا تھا، وہاں کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو تھا، وہ نہیں ہوئی۔ نہ پولیس کی کیپیسٹی بڑھائی گئی، نہ عدلیہ کی کیپیسٹی بڑھائی گئی، نہ کوئی اور سول ادارے جو تھے، انٹیلیجنس کے ادارے بھی خاص طور پر۔ عدلیہ سے سب سے زیادہ شکایت کی جاتی ہے کہ جی وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہ بری ہو جاتے ہیں، لیکن عدلیہ سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جناب آپ اگر چالان درست طریقے سے پیش نہیں کریں گے، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا، آپ کا جو پراسیکیوشن کا جو لوگ ہوں گے وہ نالائق اور نااہل ہوں گے، تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو ظاہر بات ہے ایویڈنس پہ بات کرنی ہے۔ تو یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ پراسیکیوشن کی ہونی تھی یا باقی معاملات کی، اس میں ناکامی یا کمی کی وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے، اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے عسکری آپریشنز کامیاب ہوتے گئے، لوگوں کو یہ خیال آیا کہ شاید آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ جب جس ایک مثال ہی دیکھ لیں، اگر آپ کے جو اس وقت دہشت گردی کے واقعات ہیں پاکستان میں، وہ تقریباً 1 سال کے اندر یا تقریباً 100 سے زائد ہیں، لیکن اس کی ان 100 سے زائد جو دہشت گردی کے جو واقعات ہیں، اس کی نسبت آپ کو تقریباً 22,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرنے پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی فورسز کو، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، اپنی افواج کو اتنا زیادہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ قیمت وہ ادا کر رہے ہیں ٹائم کے لحاظ سے، ایفرٹ کے لحاظ سے، کہ آپ کی جو باقی کیپیسٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ایرود ہوتی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے بہرحال دہشت گردی جو ہے ایک پولیسنگ میٹر ہوتا ہے اور ایک قومی سلامتی کی سطح کے اوپر جو آپ کے مینڈیٹس ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں، اور بہت ساری اس میں ظاہر ایکسیسز بھی ہوتے ہیں، ہم نے مسنگ پرسن کا ایشو بھی دیکھا ہے، باقی ایشوز بھی ہیں۔ تو اس صورتحال میں جتنی بہتر طریقے سے آپ قانونی سطح پہ اور پارلیمنٹ کو فعال کر کے یہ کام کرتے ہیں اور وفاقی سطح پہ یہ کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صوبائی سطح کے اوپر آٹومیٹک یہ کام جاتا ہے، تو آپ کی پارلیمنٹ سے اتنی فعال نہیں رہی ہے۔ اور پھر جو باقی سسٹمز کے جو حصے تھے، ایک جوڈیشری اور دوسری کیپیسٹی بلڈنگ، آپ نے اس کے اوپر بھی وہ کام نہیں کیا۔ اور تیسرا حصہ جو اس میں آپریشن استحکام کے اندر ہے، وہ ہے کہ کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم، یعنی کہ آپ شدت پسندی کی جو لہر ہے لوگوں کے درمیان، اس کو کم کرنے کے لیے کمیونٹی کو کتنا انگیج کریں۔